بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے سب سے پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ جناتوں کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دے۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام حاصل اس لیے ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کو پسند نہیں کیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی قائم و مقامی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتے رہتا تھا۔ جب اسے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی کی خاک سے پیدا کیا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہو گیا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ جیسے ہی آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں گا سب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہوگا۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے سجدہ کیا، مگر ابلیس آدم علیہ السلام کی عزت اور فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تب اللہ رب العزت نے ابلیس سے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا، بلا شبہ قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا۔ انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے ہی ان کے جسم سے بائی فصلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا علیہ السلام کو عزت سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت ہی سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اللہ سے مہلت طلب کی تو اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی۔
ابلیس آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا اور بیوی حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں اس درخت کا پھل کھانے سے تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے آنے لگے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا جس کا پھل کھانے سے اللہ عز و جل نے انہیں روکا تھا۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے وہ پھل کھایا، فوراً ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم انسان اور شیطان فوراً جنت سے نکل جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔